السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں پھر ایک واقعہ آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے حاضر آیا ہوں، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ریشم کا استعمال مسلمان مردوں کے لیے کرنا کیسا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سفیان قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ راہ خدا میں 100 دینار خرچ کر دینا۔ تو اس سلسلے میں پوچھنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں وہاں حاضر ہوا تو ایک شخص وہاں پہلے سے ہی موجود تھا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے قبا پہن رکھی تھی کہ جس کا گریبان اور کالر ریشم کی کناری کا تھا۔ تو یہ چیز دیکھ کر جو شخص وہاں پہلے سے موجود تھا اس نے جو ہے میری قبا کو پھاڑنے کے لیے کھینچا۔ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو، چنانچہ اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم لوگوں نے دنیا میں ریشم کا استعمال کر کے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر میں نے عرض کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میں 100 دینار راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ہم مسلمان ہیں، اس پر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور ہم نے جہاد کیا، پھر ہم مجاہد ہوئے، اور تم اہل شام کے مجاہد ہو، تو تم یہ 100 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کر دو اور 100 دینار کا گوشت خریدو اور تم اسے کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے پر تمہارے نامہ اعمال میں 700 دینار خرچ کرنے کا ثواب لکھے گا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے اس متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا تو میں تمہیں دوں گا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم نے اس جاہل سے ایسا سوال کیوں پوچھا۔ اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اسرا پر پکڑ ہوگی۔ پھر حضرت سعید بن سفیان قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس لوٹا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میری قبا کھینچی تھی، تو لوگوں نے بتایا وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور عرض کیا آپ نے مجھ سے ایسا کیا دیکھا، آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ آپ نے میری قبا کھینچی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو حلال جانیں گی، اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعید بن سفیان قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو میں واپس لوٹا، اور میں نے واپس لوٹ کر آتے ہی اپنی قبا فروخت کر دی۔ تو حضرات، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریشم کا استعمال مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے، اور وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس سے عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے، اور جس چیز سے عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے وہ چیز مرد کے لیے حرام ہے، اور جس چیز سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے وہ چیز عورت کے لیے حرام ہے۔